اکتوبر کے مہینے میں پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کچھ ایسی تبدیلیاں ہونے والی ہیں جن کے اثرات دیر تک قائم رہیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہو رہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، 26th امینڈمنٹ، آئینی ترمیم، پاکستان کے پولیٹیکل، پاکستان کے جسٹس، پاکستان کے جوڈیشل، آل اوور پاکستانی سسٹم پر جو امپیکٹ چھوڑنے جا رہی ہے، وہ امپیکٹ آنے والے کئی عرصے تک موجود رہے گا۔ ہمارے پاس اکتوبر میں 10 ایسی ایگزامپلز موجود ہیں۔ پاکستان میں 10 مختلف سالوں میں اکتوبر کے ماہ میں 10 ایسے کون سے ایونٹس ہوئے جنہوں نے آج تک، یہ ایونٹس 10 ایونٹس ایسے ہیں جو اکتوبر میں شیپ ہوئے، لیکن یہ ایونٹس آج تک پاکستان میں کہیں نہ کہیں اپنے اثرات ڈال رہے ہیں۔ تو یہ اکتوبر 2024 کو بھی اس حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ اس ماہ اکتوبر 2024 میں ہونے والی جو تبدیلیاں تھیں، خاص طور پر جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، اس نے آنے والے دور میں پاکستان کی پولیٹکس کو، پاکستانی اسٹیٹ کو، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو، آل اوور پاکستانی سسٹم کو کیسے متاثر کیا، کیسے اس پر امپیکٹ ڈالا، آج سمجھنے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ری تھنک ود عمر جاوید میں۔ ویورز کو ری تھنک ود عمر جاوید میں ویلکم۔ آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب کریں۔ اکتوبر کا مہینہ یعنی رومن کیلنڈر کے اگر بات کی جائے تو آکٹا کا مطلب 8واں مہینہ۔ جب جنوری اور فروری رومن کیلنڈر میں شامل نہیں ہوئے تھے تو اکتوبر 8واں مہینہ کہلاتا تھا۔ جنوری اور فروری کے شامل ہونے کے بعد بے شک اکتوبر 10واں ماہ ہو گیا، لیکن اس کا نام اکتوبر ہی رہا، جو آکٹا سے آیا ہے، لیٹن ورڈ سے آیا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں کئی ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا، جیسے یہ 1492 سال کے اکتوبر کا ہی مہینہ تھا جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ یہ اکتوبر ہی تھا جب 1945 میں UN کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ اکتوبر ہی تھا جب 1917 میں 1917 میں رشین ریولوشن آیا، جس ریولوشن نے پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ یہ اکتوبر ہی تھا 1949 میں جب چائنا میں ماؤ زے تنگ ریولوشن لے کر آئے، اور چائنا کے ریولوشن نے جو اپنے اثرات چھوڑے، اپنے اثرات مرتب کیے دنیا بھر میں، وہ آج تک موجود ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں 10 ایسے ایونٹس ہیں اکتوبر کے کہ جن کے اثرات آج تک پاکستان پر کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ جیسے یہ بات تو اکثر پاکستانیوں کے علم میں ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے جی کہ لیاقت علی خان پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر، ان کو 16 اکتوبر 1951 کو اسیسینیٹ کیا گیا راولپنڈی میں۔ لیکن میرے خیال سے اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو دوسرے دن ہوا، یعنی 17 اکتوبر 1951 کو ہوا، جب غلام محمد نے گورنر جنرل کے طور پر کنٹرول سنبھال لیا۔ اب غلام محمد جیسے ایک جو بیوروکریٹ بیک گراؤنڈ کا آدمی تھا، جو کہیں سے بھی پولیٹیکل نہیں تھا، جب اس نے یہ اکتوبر 1951 میں گورنر جنرل بنا، پاکستان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنبھالی، اس کے اثرات آج تک کس صورت میں پائے جاتے ہیں جب ہمارے ہاں کئی ایسے حکمران ہوئے کہ جو پولیٹیکل نہیں تھے، بیوروکریٹک، یا جن کو آپ ٹیکنوکریٹک کہہ دیں۔ بڑی مثالوں میں معین قریشی جس طرح یہاں پرائم منسٹر بنے، شوکت عزیز پرائم منسٹر بنے، ابھی حال ہی میں انوار الحق کاکڑ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے، جو اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹ کہتے تھے، یعنی غیر منتخب شدہ لوگ جو الیکٹڈ نہیں تھے، بیوروکریٹک تھے، وہ لوگ پاکستان پر حکمرانی کرتے رہے۔ تو اس کی بنیاد اکتوبر 1951 میں غلام محمد کے ذریعے پڑی جب وہ گورنر جنرل بنے۔ اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ، اہم واقعہ، جو 24 اکتوبر 1954 کو ہوا، جب گورنر جنرل غلام محمد نے پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ہی توڑ دیا اپنی پاورز کے لیے۔ اب یہ اکتوبر 1954 میں جو اسمبلی توڑی گئی، تو یہ ایسی ایک ایگزامپل بنی، ایسی نظیر بنی جو بار بار پاکستان میں آزمائی گئی۔ 1988 میں پاکستان کی اسمبلی کو ضیاء نے توڑا، 1990 میں غلام رضا خان نے
اسمبلی کو توڑا, 1993 میں اسمبلی توڑی گئی, 1996 میں اسمبلی کو توڑا گیا. تو اس کی بنیاد بھی 24 اکتوبر 1954 کو غلام محمد کے اس ایکٹ پر تھی, جس کے بعد ایگزامپل بنی. اور اس کے بعد مشہور زمانہ 7 اکتوبر 1958 جب سکندر مرزا نے 1956 کا آئین توڑ کر پاکستان میں مارشل لا لگایا, ایوب خان کو اپنا نائب مقرر کیا. لیکن اسی ایوب خان نے پھر اسی ماہ اور اسی سال 27 اکتوبر 1958 کو مکمل سکندر مرزا کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا اور مکمل طور پر کمانڈ اینڈ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے آئے. یہاں سے نظیر بنی مائٹ از رائٹ, جس کے ہاتھ میں بندوق اس کی سنی جائے گی. پھر ہم نے دیکھا کہ مائٹ از رائٹ کی بنیاد پر, ہاتھ میں بندوق ہونے کی بنیاد پر کس طرح کے فیصلے کیے گئے, چاہے یحییٰ خان نے کیے آپریشن کرے ایسٹ پاکستان میں بنگلہ دیش میں, چاہے جنرل ضیاء نے کیے, چاہے مشرف نے کیے, یا چاہے مائٹ از رائٹ کے ہی اصول پر کئی طرح کے باقی عدالتی اور سیاسی فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیے جاتے رہے. تو اس کا بھی اکتوبر کا امپیکٹ, 58 کا امپیکٹ آج تک کہیں نہ کہیں موجود ہے. اس کے بعد 26 اکتوبر 1959 جب ایوب خان پاکستان میں بیسک ڈیموکریسیز کا ایک کنسپٹ دیتے ہیں, اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیتے ہیں. اب یہ بیسک جو ڈیموکریسیز کا کنسپٹ تھا, یہ کنسپٹ تھا کہ پاکستان کے عام بندہ شعور نہیں رکھتا, پاکستان کے عام بندہ ووٹ صحیح طرح نہیں دے سکتا, پاکستان کے عام بندے کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے, اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو ووٹ کا حق دیا جائے. تو بی ڈی سسٹم متعارف کرواؤ, بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم متعارف کرواؤ. اب ہم دیکھیں تو آج بھی جس طریقے سے الیکشن میں جو جینون مینڈیٹ ہے عوام کا, چاہے وہ کسی پارٹی کو ملا ہے, وہ جب اس مینڈیٹ کو جب لوٹا جاتا ہے, دھاندلی کی جاتی ہے, اس مینڈیٹ کو مانا نہیں جاتا, تو کہیں نہ کہیں وہ ایوب خان کی اسی تھاٹ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے کہ عوام کو ووٹ دینے کا شعور ہی نہیں ہے. تو اس کی جڑیں بھی 26 اکتوبر 1959 کے اس ایوب خان کے حکم سے جڑی ہوئی ہیں, جب انہوں نے بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم متعارف کروایا. اس کے بعد 16 اکتوبر 1979 جنرل ضیاء نے پاکستان میں انتخابات کو, الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا مکمل طور پر, یعنی انڈیفینیٹلی کا لفظ لگا کر پوسٹ پون کر دیا, پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیزالو کر دیا اور پریس پر پابندیاں لگا دی. اب ہم دیکھیں اگر تو 16 اکتوبر 1979 کے اس سٹیپ کے اثرات بھی آج کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں. جس طریقے سے ابھی حال ہی میں 2024 میں ہونے والے الیکشنز کو ڈیلے کیا گیا, پریس کو جس طریقے سے آزادیاں ختم کرنے کی کوشش کی گئی, جس کو آج کل میڈیا کہا جاتا ہے, تو اس کی جڑیں بھی کہیں نہ کہیں 16 اکتوبر 1979 کو جنرل ضیاء کے ہی اس ایکٹ میں نظر آتی ہیں. اس کے بعد 6 اکتوبر 1988 کو اسلامی جمہوریہ اتحاد بنایا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. 9 جماعتوں پر مشتمل رائٹ ونگ ریلیجیس پارٹیز, مسلم لیگ جیسی, جماعت اسلامی جیسی ریلیجیس پارٹیز جو ہیں, ان پر مشتمل ایک الائنس بنایا جاتا ہے تاکہ پیپلز پارٹی کا رستہ روکا جا سکے. اسٹیبلشمنٹ یہ الائنس بنواتی ہے 6 اکتوبر 1988 کو. اور پھر یہ روایت ہمیں نظر آتی ہے مشرف دور میں جی ڈی اے بننا ہو, مشرف دور میں ایم ایم اے بننی ہو, متحدہ مجلس عمل بننی ہو, یا ابھی حال ہی کی ہم بات کریں تو جس طریقے سے پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر, پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کام کیا. یہاں پر ابھی میں پولیٹیکل پارٹیز کا نام نہیں لے رہا, جیسے مسلم لیگ کاف بنائی گئی, جیسے مسلم لیگ کاف سے پہلے کنونشنل لیگ بنائی گئی, جنوجر لیگ بنائی گئی. الائنسز کی بات کر رہا ہوں کہ اسلامی جمہوری اتحاد کی صورت میں 6 اکتوبر 1988 کو اس طرح کی روایت بنائی گئی. اس کے بعد 24 اکتوبر 1990 پاکستان میں الیکشنز کروائے گئے. یہ الیکشنز جو 24 اکتوبر 1990 کو کروائے گئے, اس میں مکمل طور پر ایجنسیوں کا رول ثابت ہو چکا ہے. کس طریقے سے ایجنسیز نے آئی جی آئی کو کامیاب کروانے کے لیے, پیپلز پارٹی کو شکست دلوانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا, پیسے دیے, پیسے کا استعمال ہوا, پیسے کے استعمال کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ ریسورسز رکھ دیے گئے آئی جی آئی کو جتوانے کے لیے. خود آئی جی آئی کے لوگوں کو کیئر ٹیکر حکومت میں لایا گیا تاکہ وہ
دھاندلی کرا کر خود اپنے آپ کو دوبارہ منتخب کروا لیں، اور یہی ہوا۔ 24 اکتوبر 1990 کو IGI کامیاب ہوئی، نواز شریف پرائم منسٹر بنے۔ تو اس جو یہ دھاندلی ہے، جو دھاندلی کے ساتھ یعنی امپائرز کو اپنے ساتھ ملاؤ نہ بلکہ خود ہی امپائر بن کر کھیلو، اس کی روایت 24 اکتوبر 1990 کے الیکشن میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر 6 اکتوبر 1993 پاکستان میں پھر الیکشنز ہوتے ہیں۔ یہ الیکشنز ہوتے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف پرائم منسٹر نواز شریف پر دباؤ ڈال کر استعفیٰ لیتے ہیں، اس کے بعد الیکشنز کرواتے ہیں، اور یہ الیکشنز فوج اپنی نگرانی میں کراتی ہے، یعنی فوج الیکشن کروائے نگرانی میں اپنی۔ اس کی روایت ہمیں نظر آئی 6 اکتوبر 1993 کو۔ اب اکتوبر میں جو نواں واقعہ ایک ہوتا ہے 2002 میں، وہ 10 اکتوبر 2002 کو ہوتا ہے، جب اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے پریزیڈنٹ باوردی صدر پرویز مشرف ملک میں الیکشنز کرواتے ہیں۔ ان الیکشنز نے پاکستان میں کون سی روایت چھوڑی؟ ایک طرف پری پول ریگنگ کی، یعنی اکتوبر 2002 کے الیکشن سے پہلے پری پول ریگ کیا گیا، سیاستدانوں کو مسلم لیگ کاف میں شامل کیا گیا، مسلم لیگ کاف کو مضبوط بنایا گیا۔ پول ڈے ریگنگ، یعنی پولنگ کے دن دوران بھی، کاؤنٹنگ کے دوران دھاندلی کی گئی، ووٹنگ کے دوران دھاندلی کی گئی، اور پھر پوسٹ پول ریگنگ، یعنی الیکشن کے بعد بھی جس طریقے سے مینیج کیا گیا چیزوں کو، آزاد ارکان کو مسلم لیگ کاف میں شامل کیا گیا، MMA کو جس طریقے سے اقتدار دلایا گیا، یعنی مشرف اپنے حامیوں کو اقتدار میں لے کر آئے۔ تو یہ پاکستان میں پری پول ریگنگ، پول ڈے ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ کی بنیاد 10 اکتوبر 2002 کے الیکشنز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم 10واں ایک بڑا واقعہ دیکھیں پاکستان میں، تو 30 اکتوبر 2011 کو، جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے، 30 اکتوبر 2011 جب PTI کا لاہور میں، میرا پاکستان لاہور میں بہت بڑا ایک جلسہ ہوا۔ یہ وہ ایسا پوائنٹ تھا 30 اکتوبر 2011 کو، جب PTI کے کامیاب جلسے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے PTI کو مکمل طور پر اپنی سپورٹ فراہم کرنا شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے اگر سپورٹ ہوتی بھی تھی تو وہ سپورٹ ہاف ہارٹیڈلی کی جاتی تھی، مکمل نہیں دی جاتی تھی، لیکن 30 اکتوبر 2011 لاہور کے جلسے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے بھرپور طریقے سے PTI کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جس سپورٹ کا پھر ہمیں نقطہ عروج یا جس سپورٹ کا ہمیں بھرپور اظہار 2018 کے الیکشن میں نظر آیا۔ تو اس جلسے نے کیا چیز مارک کی 30 اکتوبر 2011 کے، کہ آپ اپنے ساتھ عوام کے چنگ کو اگر لے آؤ تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہو، اسٹیبلشمنٹ آپ کو بیک کر سکتی ہے، آپ کی سپورٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ 10 واقعات ایسے ہیں جو اکتوبر میں 10 مختلف سالوں میں پاکستان میں ہوئے، جن کے اثرات آج تک پاکستان میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، جیسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اب اس سال 2024 میں بھی اکتوبر کو اس حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ اس میں ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ جنہوں نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار مزید مضبوط کیا، اسٹیٹ کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر تھا اس کو کس طریقے سے چینج کیا، جوڈیشل سٹرکچر کو کس طریقے سے چینج کیا۔ اس کو بھی جو آنے والے فیوچر کے ہسٹورینز ہوں گے، فیوچر کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، فیوچر کے جو سٹیزنز ہوں گے، شہری ہوں گے، وہ یاد رکھیں گے، جس طرح جن کا ہم نے اکتوبر 10 سالوں کا، مختلف 10 سالوں کا ذکر کیا کہ اکتوبر میں ان جو ایونٹس آئے ان کا اثر آج تک ہے۔ تو یہ اکتوبر 2024 بھی تاریخی ماہ رہے گا باقی 10 اکتوبر کی طرح، کہ اس اکتوبر 2024 میں بھی ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پاکستان پر دیر پا اثرات مرتب کیے۔ تو یہ اکتوبر اور اکتوبر میں ہونے والے اہم ایونٹس پاکستان کی ہسٹری میں جن کے اثرات آج تک موجود ہیں، ان پر کیا گیا ویلاگ ری تھنک وتھ عمر جاوید کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، فیڈ بیک دیجئے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجئے، بہت شکریہ۔